بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انسان اس دنیا میں جو بھی نیکی اور برائی کرتا ہے اس کا ریکارڈ ایک طرح سے نہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں. ہمارے جسم میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جو کچھ کان سنتے ہیں خود کانوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. جو آنکھیں دیکھتی ہیں خود آنکھوں کے اندر ہی سیو ہو جاتا ہے. جو ہاتھ پکڑتے ہیں خود ہاتھوں کے اندر اس کا ریکارڈ محفوظ کر دیا جاتا ہے. پاؤں جن راہوں پہ چلتے ہیں وہ نشانات قدم اور ان راہوں کی تفصیلات خود قدموں کے اندر محفوظ کر دی جاتی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ انسان خطا کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، زمین کے اس چپے، اس قطعے اور اس ٹکڑے میں بھی نیکی اور برائی کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے. صرف محفوظ ہی نہیں ہوتا، اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس کے فروٹس یا اس کے نقصانات کئی طرح سے انسان دیکھتا بھی ہے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیلات میں جائے بغیر مختصراً وہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث میں اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج کو کس کس طرح سے دیکھتا ہے. سب سے پہلا نتیجہ نیکی اور برائی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر نیکی کا اچھا اثر اور برائی کا منفی اثر ہوتا ہے. اچھا اثر اس معنی میں کہ نیکی کی وجہ سے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور برائی کا اثر اس معنی میں کہ برائی کی وجہ سے دل کے اندر ایک تاریکی اور ایک اندھیرا پیدا ہوتا ہے. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کا اللہ اسلام کے لیے سینہ کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. اس مکمل آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں
کہ اس آیہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والے نور کی مثال بیان کی ہے۔ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر تاریکی ڈیرے ڈالتی ہے، زنگ لگتا ہے۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکتۃ سوداء فإن هو نزع وتاب واستغفر ثقل قلبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اس نقطے کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا اثر نیکی اور برائی کا میرے اور آپ کے جسم پر ہوتا ہے۔ نیکی سے جسم کے اندر توانائی، قوت پیدا ہوتی ہے۔ برائی سے جسم کے اندر کمزوری، ضعف، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ سلف صالحین تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی نزلہ، زکام اور تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے میرا کوئی گناہ ہی ہوتا ہے، میری کوئی غلطی اور کوتاہی ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ہماری صحت صرف خوراک سے نہیں بنتی۔ خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کا تو ہماری صحت میں کوئی 30-40% عمل دخل ہوتا ہے، باقی 60-70% ہماری صحت کے اوپر اور چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، سوچ کا اثر ہوتا ہے، تعلقات کا اثر ہوتا ہے، نفسیات کا اثر ہوتا ہے، اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بھلے آپ طاقتور سے طاقتور ترین چیز کھائیں، لیکن آپ کو پریشانیاں ہی اتنی آ رہی ہوں تو جو بھی آپ کھاتے رہیں گے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو جیسے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے ہمارے جسم کے اوپر، ایسے ہی نیکی اور برائی کا بھی ہمارے جسموں کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط الا وفشى فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی کا چلن ہو جائے، حتیٰ کہ وہ بد کرداری کے اعلان کرنے لگیں اور اس کے اشتہار لگانے لگیں، تو ان کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں، سابقہ لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ تیسرا اثر نیکی اور برائی کا، وہ اتنا گہرا ہے کہ نیکی سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی سے انسان کے لیے برائی کے راستے کھلتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے نیکی کرتا جاتا ہے، نیکی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں، جیسے جیسے برائی کرتا جاتا ہے اس کے لیے برائی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ جو اللہ کی راہ میں دے، میرے حکموں کی پابندی کرے، سچی بات کو تسلیم کرے، توحید کو مانے، خیر کی بات کو مانے، ہم اس کے لیے سب سے آسان راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جو بخل سے کام لے، لاپرواہ ہو کے رہے اور سچی بات کو جھٹلاتا رہے،
ہم اس کے لیے سب سے تنگ راستے کھول دیتے ہیں، یعنی جہنم کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ پھر جب گرتا ہے اس جہنم میں تو کوئی چیز اس کے کام بھی نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ چوتھا اثر نیکی اور برائی کا میری اور آپ کی اولاد پر ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے اولاد پر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور برائی کرنے سے اولاد پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والے شخص سے کہا تھا، لا اعلم فی مالی، جتنا بھی میں نے کاروبار کیا ہے میرے پورے کاروبار کے اندر، درہم من حرام ولا درہم من شبہ، حرام تو دور کی بات ہے، میں نے اپنی اولاد کو اور اپنے مال کے اندر شبے والا بھی مال شامل نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ نے ان کو بخاری جیسا بیٹا نصیب کیا تھا، جس کو آج تک دنیا امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جناب موسیٰ اور خضر ایک سفر پہ ہیں، دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں، یہ بے مروت لوگ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، آپ نے ان کی گری ہوئی دیوار کو اٹھا کے مفت میں اس کی چنائی کر دی ہے۔ تو پھر جناب خضر آخر میں جب وجہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہ جو دیوار ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ دو یتیم بچوں کی ہے، اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ بچے جوان ہوں تو ان کو خزانہ مل جائے۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کتنا طویل سفر کرتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں، دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں، اس کو اٹھا دیتے ہیں، یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ دیوار کے اٹھنے کے بعد اب ان کو خزانہ بھی مل جائے گا، محفوظ بھی ہو گیا۔ وقت کے ایک پیغمبر نے اور ان کے ایک ساتھی نے دیوار کی چنائی کر دی ہے، اور اس کے اندر حکمتیں بیان کرتے ہوئے ایک حکمت یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے یتیم بچوں کی حفاظت کر دی ہے۔ پانچواں اثر نیکی اور برائی کا پوری کائنات پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، پانیوں پہ ہوتا ہے، خشکیوں پہ ہوتا ہے، بحر و بر میں ہوتا ہے، درختوں کے پتوں پہ ہوتا ہے، پرندوں پر ہوتا ہے، چرندوں پر ہوتا ہے، نباتات پہ ہوتا ہے، اشجار پر ہوتا ہے، احجار پر ہوتا ہے۔ نیکی اور برائی کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون
بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تاکہ ان کو کچھ ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع لفظ استعمال کیا، بر کے اندر، بحر کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ایک عظیم کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی، قحط پڑتا ہے، تو اس وقت پرندے بھی، چرندے بھی، حتیٰ کہ بہت سارے درندے بھی انسانوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم بھی رحمت کی بارش سے محروم کر دیے گئے۔ آگے بڑھیے، ایک چھٹا اثر نیکی اور برائی کا اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ وہ سیاست پر بھی ہوتا ہے، معیشت پر بھی ہوتا ہے، معاشرت پر بھی ہوتا ہے، خاندان پر بھی ہوتا ہے، پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی چیز پہ اثر نہیں ہوتا اور بس ٹھیک ہے، برائی کی اور ختم ہوئی، نیکی کی اور ختم ہوئی، نہیں، وہ کائنات کے پردوں میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو امام کائنات نے ایک ہی نسخہ بتایا، وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا اور ملانا شروع کر دے۔ تو گویا رشتوں کو جوڑنے سے، صلہ رحمی سے معیشت میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس قطع رحمی سے، رشتوں کو توڑنے سے بے شک لاکھوں، اربوں، کروڑوں کمائے جا رہے ہوں لیکن وہ برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو دو آپس میں خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے چاہے اپنے سودے کو جاری رکھیں یا اس کو کینسل کر دیں جب تک ان کی مجلس ختم نہیں ہوتی ہے، اور اس دوران فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ سچی باتیں کرتے ہیں اور ہر ایک کھول کے اپنی چیز کو سامنے رکھ دیتا ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي صَفْقَتِهِمَا، تو ان کی تجارت کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا سچ بولنے سے، بات سیدھی کرنے سے تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر وہ غلط بیانی کریں یا غلط بیانی تو نہ کریں، گول مول کر کے دوسرے سے کوئی چیز چھپا جائیں اور اس کو دھوکہ دے جائیں کسی طریقے سے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ صَفْقَتِهِمَا، تو ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا پیسے تھوڑے ملتے ہیں، ممکن ہے جھوٹ بول کے آپ 100% نفع کما لیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان ہونے کے باوجود اگر میں میڈ ان جاپان کو دیکھ کے کہ واقعتاً یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے، کافروں کی چیز خرید لیتا ہوں، تو اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ مجھے ان کے سچ کی وجہ سے اعتماد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے ہی مسلمان بھائی سے سودا لیتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتا ہوں تو اس کی ایک ہی وجہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلط بیانی اور جھوٹ نہ ہو۔ تو معیشت پر، معاشرت پر اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
آپ کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے سیاست پر بھی اثرات ہوتے ہیں. ما نقص قوم المکیال والمیزان الا واخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم. جب لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے رہتے ہیں، تو 3 قسم کے اثرات ہوتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں قحط پڑتے ہیں، وشدت المعونہ اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے، وجور السلطان علیہم حکمران ظالم ہو جاتے ہیں. تو نیکی اور برائی کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے، خاندان پر، سیاست پہ، معیشت پہ، معاشرت پہ، ایک ایک چیز پر ہوتا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ رات کو مجھ سے گناہ ہوتا ہے، میں صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میری بیوی کا رویہ بدلا ہوتا ہے، بچوں کا بدلا ہوتا ہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ میری بھینس، میری گائے کے تیور بدلے ہوتے ہیں. ہمیں لیکن محسوس نہیں ہوتا. ان سے کبھی کبھی غلطی ہوتی تھی نا تو اگلے ہی دن ان کو نظر آ جاتا تھا. ان کے دل صاف تھے. اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہم اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، یا اس طرف ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے. 7واں اثر نیکی اور برائی کا وہ اتنا شدید ہے کہ وہ انسان کے اوپر انفرادی سطح پر نہیں، 7واں اثر اجتماعی سطح پر ہوتا ہے. پوری کی پوری قوم، پورے کے پورے افراد، پوری کی پوری نسل، پوری کی پوری نیشن، پوری کی پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے. اجتماعی اثرات بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ قوم لوط کے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے. قوم عاد و سمود کو تباہ کیا گیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے. قوم نوح کو غرق کیا گیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے جس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا ہے ان کی کسی غلطی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا. آٹھواں اثر نیکی اور برائی کا ہماری نمازوں پہ ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پہ ہوتا ہے، ہماری مسجدوں پہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان پہ ہوتا ہے، ہمارے یقین پہ ہوتا ہے، تعلق باللہ پہ ہوتا ہے، نماز کی کیفیت پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک عرصہ بیت گیا ہے اور کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ہی نہیں، ایک عرصہ بیت گیا ہے، دل کبھی نرم ہوا ہی نہیں، ایک عرصہ بیت گیا ہے، اور آپ کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، تو اس کے پیچھے کوئی گناہ ہی ہے، کوئی غلطی ہی ہے، کوئی خطا ہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا میں ارادہ تو کرتا ہوں روزانہ ہی کہ تہجد کے وقت اٹھوں گا، رات کو قیام کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، لیکن پھر بھی اٹھا نہیں جاتا ہے. تو جواب دینے والے امام نے جواب دیا تھا قیدت کا ذنوبک، جو دن کے اندر تو گناہ کرتا ہے اور رات کو تیرے پاؤں کی بیڑیاں بنتے ہیں، تجھے اٹھنے نہیں دیتے. 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ اس سے ایمان کو ترقی خصوصاً ملتی ہے، لذت ملتی ہے. اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، کفر سے نفرت کرنا، اس سے ایمان میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اور 3 گناہ ایسے ہیں اس سے ایمان کم ہوتا ہے، منافقت کے اندر انسان آگے بڑھتا جاتا ہے. اذا حدث کذب، بات پہ جھوٹ بولنا، واذا وعد اخلف، وعدے کو توڑ دینا، واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا. 9واں اثر نیکی اور برائی کا ہماری موت کے وقت ہوتا ہے. نیک انسان کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، حسین ہوتی ہے. سلام آ رہے ہوتے ہیں، اس کو آرام مل رہا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے. فرشتے اس کے سامنے خوبصورت شکل میں رونما ہوتے ہیں. برے انسان کی موت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے.
اس کی پیٹھ پہ، اس کے چہرے پہ گرزیں پڑ رہی ہوتی ہیں، فرشتے خطرناک اور ڈراؤنی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں. اور ائمہ صالحین نے خصوصاً امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مرتے ہوئے پوری زندگی جب اس کو یاد آتی ہے، مرنے کی ایک طبی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو کم ہوتی ہے، اور جن گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی تھی اور توبہ کیے بغیر جا رہا ہے، ان گناہوں کو یاد کر کے اس کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اسی لیے تو انسان کہتا ہے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مہلت تو نے کیوں نہ دی، میں کوئی صدقہ و خیرات کرتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. 10واں اثر نیکی اور برائی کا انسان کے مرنے کے بعد اس وقت بھی ہوتا ہے جب مسجد کے ممبر و محراب اور میناروں سے آواز آتی ہے فلاں فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، فلاں فلاں کی بیٹی وفات پا گئی، اتنے بجے فلاں جگہ پہ اس کا جنازہ ہوگا. اس وقت کیا اثر ہوتا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، آپ کہتے ہیں واجبت واجبت واجبت، فرض ہو گیا فرض ہو گیا، ضروری ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں واجبت واجبت واجبت، بس لازمی ہو گئی لازمی ہو گئی لازمی ہو گئی. صحابہ پوچھتے ہیں کیا معاشرہ ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلا جنازہ تو تھا، تم نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کی تھیں، تمہاری گواہی قبول ہوئی اور جنت واجب ہو گئی. اور وہ جو دوسرا تھا تم سبھی اس کے بارے میں بولنے لگے، اس کے شر کا تذکرہ کرنے لگے، اور یہ بھی تمہاری ایک گواہی تھی نا، مطلب یہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. آپ کا کیا خیال ہے جنازے پہ اعلان کر دینے سے لوگ معاف کر دیتے ہوں گے؟ نہیں. تو اس وقت گواہیاں لکھی جاتی ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں بہت اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی. جامعہ کمالیہ راجوال کے مینار سے اور لاؤڈ سپیکر سے جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں فلاں کا بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ خود ایمانداری سے بتائیں پوری زندگی کا نقشہ اگر آپ اس کو جانتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک بنتا ہے کہ نہیں؟ کبھی تو انسان یہاں تک کہہ دیتا ہے شکر ہے جان چھوٹی، اور کبھی انسان اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنا ہی کوئی فوت ہو گیا ہے. تو یہ اس کی نیکیوں اور برائیوں کا اثر ہی ہوتا ہے. آخری بات عرض کر کے، ویسے اثرات تو بہت گہرے ہیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکی اور برائی کا ایک 12واں اثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. قبر کا وہ ٹکڑا جہاں میں نے اور آپ نے دفن ہونا ہے، اور وہ بھی قسمت سے نصیب ہوتا ہے، وہ پوری کرۂ ارضی کی نمائندگی کرتا ہے. زمین کے جس جس چپے کے اوپر ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے، قبر کا وہ ٹکڑا زمین کے احساسات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. جہاں ہم نے نیکی کی ہوتی ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا اچھے احساسات ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور مجھے تو غور کرنے سے یوں لگتا ہے
کہ جو تا حد نگاہ اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، یہ اس کی نیکی ہی کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب اس کی برائیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اس کو یوں آپس میں پسیج کے پنجرے کی طرح جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئی ہیں، ایسے اس کو جکڑا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں کے اندر یوں پیوست ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے گناہوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ تو یہ 1 درجن کے قریب وہ اثرات ہیں جو اس زندگی میں اور عالم برزخ میں رونما ہوتے ہیں، اور 1 درجن سے زیادہ وہ اثرات ہیں جو آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں، قبروں سے اٹھنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی وقت میں انشاءاللہ وہ اثرات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ان کے اچھے اثرات زندگی میں موت کے وقت ہماری اولادوں میں ہمیں نصیب فرما دے، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے برے اثرات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اور اپنے فضل سے ان کی پردہ پوشی فرما دے، اور اپنی رحمت سے ان کو مٹا دے۔ سارے اثرات تو دور کی بات ہیں، ہم تو اپنے 1 گناہ کا اثر بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بس رب کریم اس کو معاف کرے اور ہمارے ساتھ خیر اور معافی والا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔